پاکستان کی ایران پر حملے کی مذمت، سفارتی حل پر زور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا، ہم نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی بات منوائی، ہم امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ثالثی کے لیے تیار تھے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بہت متحرک اور مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے متعلق ایرانی قیادت بخوبی جانتی ہے۔ پاکستان نے ایران سے کہا تھا سعودی عرب سے ہمارے دفاعی معاہدے پیش نظر رکھیں، ایران نے جو یقین دہانی مانگی ہم نے لے کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، ہم واحد ملک ہیں جس نے ایران پر حملوں کی مذمت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ایران مشرق وسطی پر حملے میں جلدی نہ کرتا تو آج وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یورپی ممالک کے دباؤ کے باوجود پاکستان ایران کے حق میں کھڑا رہا۔ پاکستان ہمسایہ ہونے کے ناطے ایران کے معاملے پر ذمہ داری پوری کر رہا ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے۔ ایران اسرائیل جنگ اور مشرق وسطی کی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈران اور اپوزیشن لیڈرز کو مدعو کر لیا۔ اپوزیشن لیڈران اور پارلیمانی لیڈرز کو کل دن 11 بجے ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ پارلیمانی لیڈرز اور اپوزیشن لیڈرز سے رابطہ کریں گے۔ سعودی عرب، بحرین، کویت اور عمان میں امریکی تنصیبات پر ایران کے پے در پے حملے۔ بحرین میں امریکی ایئر بیس پر ایران کا حملہ، پاسداران انقلاب نے ایئر بیس میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا، کمانڈ اور سٹاف بلڈنگ مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا کویت میں امریکی فوجی اڈے کیمپ غارف جان پر بھی بڑا حملہ، 10 ڈرونز کے ذریعے امریکی میرینز کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اہداف کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا۔ عمان کی دکم بندرگاہ پر متعدد ڈرون حملے، عمانی میڈیا کے مطابق حملے میں ایک ایندھن کا ٹینک بھی نشانہ بنا۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، امریکی حکام کے مطابق 2 ڈرونز سفارت خانے کی عمارت سے ٹکرائے، سفارت خانہ خالی تھا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عمارت میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ امریکی سفارت خانے نے اپنی تمام سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دیں۔ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ریاض میں کینیڈین سفارت خانے نے بھی تمام سرگرمیاں عارضی طور پر روک دیں۔ امریکی صدر کا ایران پر حملوں کی شدت بڑھانے کا اعلان، زمینی فوج ایران بھیجنے کا اشارہ، کہا جلد بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، 4 سے 5 ہفتے کا ہدف رکھا ہے، جنگ اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتی ہے، میزائل صلاحیتوں کو ختم کرنا پہلی ترجیح ہے، ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، ایران کے میزائل پروگرام کا مقصد جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو تحفظ دینا تھا، ایران پر حالیہ حملہ تہران کو نشانہ بنانے کا آخری اور بہترین موقع تھا۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 787 تک پہنچ گئی۔ پرائمری اسکول پر حملے میں شہید 175 بچیوں کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، ہزاروں افراد کی شرکت، ایک ساتھ تدفین کر دی گئی۔ آپریشن غضب للحق کے تحت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، افغان طالبان کے 67 کارندے ہلاک، متعدد زخمی۔ وزارت اطلاعات کے مطابق قلعہ سیف اللہ نوش کی سمیت بلوچستان کے 16 مقامات پر افغان طالبان نے حملے کیے، فورسز کی جوابی کارروائی میں 27 کارندے مارے گئے، فائرنگ کے تبادلے میں 1 جوان شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ کے پی میں فورسز نے افغان طالبان کے 40 کارندوں کو نشانہ بنایا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افواج پاکستان کی کارروائیاں، افغانستان کے صوبے ننگرہار میں خوگانی بیس تباہ کر دی، جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کو بلا اشتعال جارحیت کے بعد پسپائی کا سامنا، سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔
امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، صوبہ کرمان میں پاسداران انقلاب کے 13 اہلکار شہید۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے متعدد کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز تباہ کر دیے گئے۔ ایران کی فضائی دفاعی صلاحیتوں، ایرانی میزائل اور ڈرون لانچنگ سائٹ سمیت متعدد فوجی ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا تہران میں ایرانی سرکاری ٹی وی کے کمپلیکس پر حملہ، تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، علاقائی ممالک سے تنازع نہیں، ایران کو نشانہ بنانے والے امریکی فوجی اڈے ہمارا جائز ہدف ہیں۔ واشنگٹن نے حملے کا فیصلہ کر کے سفارتکاری سے روگردانی کی۔ امریکی فوجیوں کا ہوٹلز میں پناہ لینا انہیں نشانہ بننے سے نہیں بچا سکتا۔ خطے کے ممالک کو ایران کے معاملے پر امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی بمباری، 35,000 پاکستانی ایران میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 792 پاکستانیوں کو ایران سے نکال لیا۔ ایران سے لائے گئے طلبہ میں 46 طلبہ بھی شامل ہیں۔ فضائی حدود بند ہے مگر بذریعہ سڑک ایران سے انخلا ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، سیاسی صورتحال، پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور زیر غور۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وفد نے قانون سازی پر تحفظات سے متعلق وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی حکومتی رہنماؤں کو قانون سازی کے عمل میں اتحادی جماعت کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ کہا، پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے، اہم فیصلوں میں پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات دور کر دیے۔ رجسٹرار آفس کو نمبر لگانے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے استفسار کیا کہ مرکزی اپیل کیوں نہ سنی جائے۔ وکیل نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی صحت کا بھی معاملہ ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا، ہم اپیل اور آپ کی درخواست دونوں سن لیتے ہیں، ہم آپ کی اپیل پر فیصلہ کریں گے۔ امریکہ کی خلیج اور افریقہ میں 12 سے زائد ممالک سے اپنے شہریوں کو فوری نکل جانے کی ہدایت۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، اردن شامل۔ امریکی وزارت خارجہ نے مصر، قطر، عمان اور یمن میں موجود امریکیوں کو بھی فوری نکل جانے کا بول دیا۔ چین کا تمام فریقین کو فوجی کارروائیاں روکنے اور مذاکرات کی طرف لوٹنے کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا، طاقت کا بے جا استعمال اور معصوم شہریوں کا قتل عام ناقابل قبول ہے۔ ایران کے پرامن ایٹمی توانائی کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ چین سلامتی کونسل میں انصاف اور امن کی خاطر اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے جانے کی تصدیق۔ کہا، ایران ہر مہینے 100 میزائل تیار کر رہا ہے، ہم ایرانی حملے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ ایران کے خلاف آپریشن تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایران جیسے ملک کے پاس میزائل اور ایٹمی ہتھیار ہوں گے تو پوری دنیا کو یرغمال بنا لے گا۔ امید ہے ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ اسرائیل نے لبنان میں زمینی فوج اتار دی۔ اسرائیلی فوج نے کہا، اسرائیلی دفاعی افواج کے اہلکار سرحد عبور کر کے جنوبی لبنان میں آپریشن کر رہے ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں سے بڑے پیمانے پر تباہی، اموات کی تعداد 52 تک جا پہنچی۔ بیروت میں اسرائیلی بمباری سے متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے تمام بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا، گلف آف عمان میں ایران کے پاس 11 بحری جہاز تھے، اب ایران کے پاس بحری جہازوں کی تعداد 0 ہے۔ ایران نے دہائیوں سے خلیج عمان میں عالمی جہاز رانی کو ہراساں کیا۔ عالمی جہاز رانی پر حملوں کے دن اب ختم ہو چکے ہیں۔ سمندری راستوں کی آزادانہ آمد و رفت امریکہ اور عالمی خوشحالی کی بنیاد ہے۔ امریکی افواج سمندری راستوں کی آزادانہ آمد و رفت کا دفاع جاری رکھیں گے۔ انقلابی گارڈ نے آبنائے ہرمز کو باضابطہ طور پر بند کر دیا۔ ایرانی کمانڈر کے مشیر کا دعویٰ، دھمکی دیتے ہوئے کہا، آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو جلا دیں گے، خطے میں پائپ لائنز کو نشانہ بنائیں گے، تیل کی برآمد کی اجازت نہیں۔ آبنائے ہرمز بند ہونے سے 750 بحری جہاز سمندر میں پھنس گئے، درجنوں کارگو جہاز ایران، عراق، کویت اور UAE میں پھنس گئے۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान 100 इंडेक्स में उतार चढ़ाव के बाद 5,159 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,57,132 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करता रहा। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट में 16,000 से ज़ायद पॉइंट्स की तारीखी कमी देखी गई। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी आलमी सतह पर तशवीश का बायस बन गई। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल और अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने तालिबान से मुतालबा किया है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने बनने से रोकें। अमरीका और चीन का पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों पर मुकम्मल हिमायत और एतमाद का इजहार। अमरीकी काउंसिल खाने के एतराफ़ में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात, फ़राइज़ में गफलत और बद इंतज़ामी पर सिंध हुकूमत का एक्शन। SSP की माड़ी अमजद शेख औहदे से मुअत्तल। SDPO के माड़ी SHOs डॉक्स, साइड B, KPT, जैक्सन और इंचार्ज फॉरेन सिक्योरिटी सेल को भी हटा दिया गया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमरीका का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। B-2 स्टेल्थ बम्बार, F-35 और F-22 तैयारों से ईरानी तंजीबात पर बमबारी। टॉम हॉक मिसाइलों और जदीद ड्रोन से तेहरान की अस्करी तंजीबात पर निशाने। पहली बार इस जंग में लोकस ड्रोन्स का भी तजुर्बा किया गया। ईरान जंग का भारी बोझ। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटों में $779 मिलियन खर्च हुए। रोजाना करोड़ों डॉलर के अखराजात बहरी बेड़ों और मिसाइलों पर खतीर रकम सर्फ। माहिरीन के मुताबिक तवील जंग से दिफाई ज़खायर और मईशत दोनों दबाव में आ सकते हैं।